جب باڈی اسٹرانگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہارمونز اچھے کریں گے، اچھے ہارمون کام کریں گے تو اس کا تھنکنگ یا ویژن بھی کلیئر ہو جائے گا. تو جانوروں میں بھی الفا میل اسی لیے ہوتا ہے، نیچرل ریمیڈی ہے. آپ ورک آؤٹ کریں گے انڈورفنس ریلیز ہوں گے، آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا. کرو اس جم چلے جاؤ، اس ٹرینر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاؤ تاکہ تمہاری یہ صحت اچھی ہو جائے اور تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے. تم نے شرٹ پہن کے دبلا نظر آنا اس لڑکے نے یا لڑکی نے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ نا کیٹو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی ہے، جو مہمان ہیں، وہ بہت ہی یعنی میں اگر کہوں کہ جیک آف آل ٹریڈ کہوں ان کو، یہ بہت ہی ڈائیورسفائڈ پرسنالٹی کہوں، کیونکہ ہیں تو یہ بائی پروفیشن ایک انجینئر ہیں، مگر جب آپ کی میں ملاقات کراؤں گا ان سے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں، اور یقیناً ہم ان سے کچھ ہیلتھ ٹپس لے پائیں گے، ایڈوائسز لے پائیں گے کہ ہاؤ کم ہی سو فٹ، بیکاز ناٹ ایوری انجینئر وی فائنڈ ان آور لائف سو فٹ لائک ہم. تو بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی ملاقات کراتے ہیں زہیب حسن سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں زہیب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے تو میری آڈینس جاننا چاہے گی، ویورز اور لسنرز، کیونکہ آپ بائی پروفیشن تو ایک انجینئر ہیں، وہ بھی پیٹرولیم انڈسٹری میں، لیکن آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ماشاءاللہ بہت انسپائرنگ پرسنالٹی، انسپائرنگ فزیک ہے آپ کی. یو لک سو فٹ اور بہت ہی ایک پازیٹیو انرجی آ رہی ہے. مجھے بھی شوق چڑھ رہا ہے بہت عرصے کے بعد کہ میں بھی زہیب کی طرح فٹ ہو سکوں. تو یہ بتائیں کہ یہ کمبینیشن جو ہے آپ کا، ایون بینگ این انجینئر اور اس ساتھ ساتھ آپ اتنے فٹ بھی ہیں، تو اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ ویل علی بھائی، اگر میں بات کروں فٹنس کی تو فار می مائی فلاسفی there is only one thing, that is fitness, which can take you anywhere, جہاں تک آپ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو فٹنس از the only solution. تو یہی وجہ ہے کہ میں کبھی بھی فٹنس کو میں نے نہیں چھوڑا، اور مطلب مجھے رہنے ہی نہیں دیتی ہے. میں رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر، مطلب I cannot live without fitness. تو سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ جی مجھے لگتا ہے in my philosophy کہ جی فٹنس کے بغیر آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. It makes your business so easy in all aspects. You basically اگر آپ کسی if you're a businessman, you're a job, you're the person that who is doing job. اگر آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو the only thing which is being noticed is your appearance first. دکان پہ جاتے ہیں، دکان کا شیشہ دیکھتے ہیں، آپ دکان کی اپیرنس دیکھتے ہیں. آفس جاتے ہیں، آفس کا ڈیکورم دیکھتے ہیں. تو when you're making business with anyone, you first اس کو جو ہے جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپیرنس لیتے ہیں آپ اس کی. اچھا، میں تھوڑا سا قطع کلامی یہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن میں بھی سیکنڈ کروں گا زہیب کی اس بات کو، بیکاز یو نو آئی ہیو بین این ایکٹر آلسو اینڈ آئی اسپینڈ لائک آلموسٹ 20 years ان دس میڈیا انڈسٹری ایز این ایکٹر. تو ہمیں جو ایکٹنگ کے بارے میں جو ہمارے اساتذہ تھے، جو ڈائریکٹر اس زمانے کے پروڈیوسرز ہوتے تھے، وہ یہ سمجھاتے تھے کہ اف یو نیڈ ٹو ڈو اینی کیریکٹر، so the 50% of your success actually depend on your appearance. Exactly. کہ اگر آپ ایک بادشاہ ہیں، یا اگر آپ کوئی پولیٹیشین ہیں، یا آپ اگر کوئی پولیس انسپیکٹر ہیں فار دیٹ میٹر، تو اگر تو آپ لگ رہے ہیں، ابھی آپ نے منہ کھولا بھی نہیں ہے، ابھی آپ نے بات بھی نہیں کی، پرفارمنس تو بعد میں آئے گی، لیکن اگر آپ لگ رہے ہیں اپنے کیریکٹر میں، تو 50% آپ کا کام ہو گیا. بالکل ایسے ہی. اور اس سے بھی زیادہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا، اگر آپ کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور کسی سے بھی ملتے ہیں اس پیرنٹس کے ساتھ، تو اس کے پاس اس بات کی سینس آ جاتی ہے کہ the person to whom I'm meeting at the moment, he is disciplined. فٹ ہونا صرف اور صرف ڈسپلن، اور لائف میں کسی بھی چیز میں اگر آپ کو جو ہے ڈسپلن ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ہٹ ہو جاتے ہیں اس جگہ پر. تو رہی بات کہ جی آپ میں فٹ کیسے رہتا ہوں جاب کے ساتھ، بیکاز آپ کی ایکسٹرا آرڈنری فزیک ہے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جسٹ بینگ فٹ، اور ایک ہوتی ہے کہ ایک مسکولر باڈی. آئی کین سی یور بائسیپ اینڈ ٹرائسیپ اینڈ یور ماشاء اللہ یور چیسٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو یو نو اٹ ٹو ہیو دس باڈی اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کورس ہارڈ ورک، اینڈ یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ صرف فٹ ہیں، آپ فٹ بھی ہیں اور بہت مسکولر بھی لگ رہے ہیں، یعنی لگ رہے ہیں ایک باڈی بلڈر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ آپ باقاعدگی سے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں؟ ہاں جی، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو میں خود سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوں، میری چونکہ میرا
بیک گراؤنڈ انجینئرنگ سے تھا تو پڑھنے پڑھانے والا تو میں ہمیشہ سے رہا, ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی سینس تھی کہ پاکستان کے اندر فٹنس ابھی تک جو ہے صرف اکھاڑوں میں ہے, ہاں. اکھاڑوں میں تھی. تو میں چاہتا تھا کہ اس فیلڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. اسی وجہ سے میں نے ISSA یعنی کہ انٹرنیشنل ایک سرٹیفکیشن ہے اسپورٹس سائنس ایسوسیشنس کی, اس کو میں نے سیکیور کیا. ایس امریکن کاؤنسل آن ایکسرسائز, اس پر بھی جو ہے میں نے اس کی سرٹیفکیشن لی. اس کے علاوہ CPR جو ہے امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا, اس کو بھی میں نے سیکیور کیا, وہ بھی جو ہے سرٹیفکیشن جو ہے ارن کی. اس کے بعد میں نے اس کو, چونکہ میرا خود کا بیک گراؤنڈ تھا, مسٹر کراچی رہ چکا ہوں 2008 میں. Really? یس, تو میں مسٹر کراچی رہ چکا ہوں. وہ ایک ایکسپیرینس میرا اپنا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں جی اس فیلڈ کو میں نے سیکھنا چاہیے, اور میں ڈاؤن دا لائن لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جی ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ, کتنی ضروری ہے لائف میں. یہ نہیں ہے تو میں میری فلاسفی میں تو if someone is not fit definitely he is not fit. It's gone with the wind. Yeah, exactly. تو اچھا بڑا اچھا 2008 کا مطلب ہے 15 سال پہلے. yes, تو how old were you at that time? yes sir, یہ So you still look mashallah so young. usually لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. چلیں میں آپ کی ریئل ایج تو نہیں پوچھتا, میں یہ پوچھ لیتا ہوں. میں I would love to express here I'm 43-year-old alhamdulillah Okay. with this fitness. Okay. تو یعنی 15 سال پہلے آپ یقیناً 27-28 سال کے ہوں گے. جی بالکل. تو میرے لیے تو ایک تمغہ ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ جو یعنی اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک اور چیلنج فار اینی a younger person like you to become Mr. کراچی. تو کتنا اس میں ہارڈ ورکنگ ٹریننگ کتنے سے پہلے شروع کی, کتنا عرصہ لگا؟ اپروکسیمیٹ 1 سال تو میں نے جو ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ صرف ورک آؤٹ کیا کہ جی میں نے کمپٹیشن کھیلنا ہے. 1 سال پورا 1 سال. پھر لاسٹ تقریباً 45 ڈیز سے. تو اس زمانے میں آپ کا پروفیشنل کریئر شروع ہو چکا تھا؟ جی بالکل ہو چکا تھا. اینڈ آئی واز ورکنگ ان دوز ڈیز, ٹھیک ہے. تو میں اپنے جس طرح سے آج میں کرتا ہوں ورک آؤٹ, اسی طرح سے کہ جی آفس کے بعد گھر کے بعد, جی سب کو پتہ ہے گھر میں بھی کہ میری پرائیورٹی جو ہے فٹنس ہے. تو بیسکلی آپ کو اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی پڑتی ہیں لائف میں, دیٹ واٹ یو وانٹ, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو پرائیورٹی بناتے ہیں, کچھ فیملی کو بناتے ہیں. تو میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ اگر آپ اچھے نہیں ہیں نا, اف یو کین ناٹ لو یور سیلف دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو لو یور فیملی. اپنے لوگوں کے ساتھ آپ پیار نہیں کر سکیں گے. آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیار کرنا ہے. اور ایک بڑا اللہ تعالیٰ بھی انسان سے یہی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا خیال رکھے. اللہ کا کلام ہے بائبل, ٹھیک ہے, اس کا ایک جو ورس ہے یا کہہ لیجیے, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی اپنی باڈی کو, ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹریٹ یور باڈی لائک اے ووڈ شیڈ, یعنی کہ لکڑی کے چھپرے کی طرح گندی طرح سے اس کو نہ ٹریٹ کرو, ٹریٹ اٹ لائک اے ٹیمپل. تو اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ اپنی باڈی کو ٹیمپل کی طرح جو ہے نا آپ رکھیں, پاک صاف رکھیں. اس میں جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ دیکھیں آپ کیا اس میں ڈالتے ہیں. سر علی بھائی سمپل سی بات ہے کہ میں اگر سمپل سی ایگزامپلس کو چھوٹی چھوٹی دوں کہ فٹنس کتنی امپورٹنٹ ہے, جو آج کل کا کے اعتبار سے میں دیکھتا ہوں سوسائٹی میں ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں. تو میں کسی بندے کی بات کروں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ, یا کسی بھی ایک مرد کے لیے اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کا ریلیشن ہوتا ہے, اس کی بیوی ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کانٹریکٹ ہے, پیپر ہے. اگر اللہ نہ کرے وہ پیپر ختم ہو جائے, وہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے, تو وہ کسی اور کی بیوی بن جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ باڈی جو ہے نا میری اپنی ہے, بیوی پہ میں گندی نظر برداشت نہیں کرتا. میری گاڑی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کل کسی کو بھیج دوں گا کسی اور کی ہو جائے گی, اس پہ گندا ہاتھ برداشت نہیں کرتا. میں اپنی باڈی کو اتنا بیڈلی ٹریٹ کر لیتا ہوں, کچھ بھی ڈال لیتا ہوں اس میں, گندی سندے پکوڑے, گندی سندی کولڈ ڈرنک, مطلب کچھ بھی کھا لیتا ہوں میں, جو کہ آئی ہیو ٹو ٹیک اٹ کیئر آف اٹ ایز اے ٹیمپل, جس کو میں نے ٹیمپل کی طرح پاک صاف رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن کے اگینسٹ طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے, زیادہ اس کی پروفیشنسی. تو لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جی میں اپنی باڈی کو ٹریٹ کس طرح کروں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ ایون یہ کہیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے ہمیں, کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ بات بالکل صحیح ہے واقعی کہ اچھا کیا بات ہے زہیب کے اویئرنیس کی بہت کمی ہے. اب بھی میں کہتا ہوں if I compare today's time with the previous time with the past time, تو I would say کہ اب اویئرنیس خاصی بڑھ چکی ہے. ابھی بھی مطلب اس لیول پہ نہیں ہے جہاں پہ ہونی چاہیے, لیکن if I compare with the past time, تو پہلے زمانے کے لوگ تو آپ جو 50s میں ہوتے تھے لگتا تھا کوئی 70s میں ہے. بالکل ایسے رائٹ. اور اپنے اپیرنس پہ, اپنی فٹنس پہ کوئی دھیان ہی نہیں تھا, کھانے پینے پہ کوئی دھیان نہیں تھا, ایکسرسائز پہ کوئی دھیان نہیں تھا,
اور 50s کے اندر وہ بہت اوڈ لگتے تھے اور اوبیس بھی ہو جاتے تھے زیادہ تر جو مرد تھے یا عورتیں تھیں. تھینک گاڈ کہ اب اویئرنیس آئی ہے, لیکن ابھی بھی وہ اویئرنیس اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو باقاعدہ پروفیشنلی باڈی بلڈنگ کی. اچھا, یہاں پہ بہت سارے انجینئرز ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہوں گے کہ آئی ایم ناٹ آسکنگ کویسچنز ٹو زہیب ریلیٹڈ ٹو ہز انجینئرنگ بیک گراؤنڈ, بٹ انشاءاللہ ول spare some time for another episode about your engineering background. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ چونکہ بہت ہی فٹ آپ ہیں ماشاءاللہ, ایسے ہی رہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ بہت پیشنیٹ بھی ہیں اس کے بارے میں, اور بڑی امپورٹنٹ بات کی زہیب نے کہ پرائرٹیز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل, بہت زیادہ. کہ سب سے پہلے اگر میں خود فٹ نہیں ہوں, اچھا یہ کمبینیشن بھی تو ہے, فزیکل فٹنس جتنی ہوگی تو مینٹلی بھی تو فٹ ہوں گے آپ. جتنا آپ فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بلڈ پریشر, آپ کی گلوکوز, آپ کی دوسرے مسائل بھی ہوں گے. علی بھائی, میں نے شروع میں کہا نا کہ آپ کی جتنی بھی سکسیس ہے, چاہے وہ بزنس میں ہو یا نوکری میں ہے یا کوئی اور کام کرتے ہیں, آپ ایکٹر ہیں, کچھ بھی واٹ ایور, اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں. اچھا دیکھیں, فزیکل فٹ ہونے کا سب سے بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, فیکٹر, میں فزیکلی اگر فٹ ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے ہارمونس, جو مین ہارمونس ہے جس کو میں کہتا ہوں جی ڈوپامین کہتا ہوں, میں آکسیٹوسن کہتا ہوں, میں بہت سارے میرے جو اپنا سیروٹونن لیول ہے, یہ تمام چیزیں اگر بیلنس کب ہوں گی جب میں فزیکل ایکسرشن کروں گا. اچھا, دوسری ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ اس وقت دنیا میں نہ سائنس نے نہ کسی اور مانترے جو لوگ پڑھتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, کسی نے یہ ابھی تک نہیں تلاش کر سکا کہ فٹنس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جو کہ انڈورفنز یا اینٹی ڈیپریسنٹ آپ کی باڈی میں ریلیز کرتے ہیں. ڈوپامین بھی فار دیٹ میٹر, رائٹ, ٹو گین دی ڈوپامین. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں لوگ جی, وقت کی خوشی کے لیے جی ڈرگز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, which do increase sometimes dopamine. سگریٹ پینے سے بھی ڈوپامین انکریز ہوتی ہے, ہم نے سنا. لیکن اونلی جو نیچرل ریمیڈی ہے دیٹ از the workout. Workout is the only remedy. نیچرل ریمیڈی ہے, آپ ورک آؤٹ کریں گے, انڈورفنس ریلیز ہوں گے, آپ کا اسٹریس لیول کم ہوگا, آپ کا پین کم ہوگا, فزیکل پین ہو, ایموشنل پین ہو, مینٹلی پین ہو, کسی بھی طرح کا پین. So what is endorphins? What are endorphins? تھوڑا ہمارے وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ یہ تو مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ ہارمونز ہیں یہ ایک طرح کے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو بالکل نہیں جانتے اباؤٹ دس ہارمون. بالکل, تو یہ جو اکثر ہم پین کلر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مورفنز اور انڈورفنز جو ہے یہ ریلیز ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں, جو کہ درد کی جتنی بھی شدت ہوتی ہے بھی کسی بھی طرح کا درد کی, ٹھیک ہے, پھر اس کی کیٹیگوریکلی اس کو الگ آپ کر سکتے ہیں, فردر اس اسٹڈیز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے اس درد کو کم کر دیتے ہیں. برین میں آپ کے ریلیز ہوتے ہیں, برین سے ریلیز ہوتے ہیں, برین سے سگنل جنریٹ ہوتا ہے, وہ اس ہارمون کو ریلیز کراتا ہے آپ کی گلینڈز کے تھرو, اس کے بعد آپ یہ فیل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اچھا فیل کرتے ہیں. ایکچولی انڈورفنز اٹ از دی اونلی ریمیڈی. اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے جیسے لوگ 40s کراس کرتے ہیں, لوگ آپس میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, جی میری بلڈ بڑھ گیا, میرا شوگر بڑھ گیا, میرا کولیسٹرول بڑھ گیا, میں نے فلانے ڈاکٹر کو دکھایا. آپ بھی ڈاکٹر سے ٹائم لے لیجیے, اور 2-2 گھنٹہ ڈاکٹر کی لائن میں بیٹھنا ان کو جو ہے پسند ہے, ہزاروں روپے جو ہے ڈاکٹرس پہ خرچ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ایڈوائز نہیں کرتا کہ یار تم یہ ڈائٹ فالو کرو, اس جم چلے جاؤ, اس ٹرینر کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاؤ, تاکہ تمہاری یہ صحت اچھی ہو جائے اور تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے. ڈاکٹر کو پیسے دینے کے لیے ہم لوگ بالکل ہم کسی ایک خاص جم میں نہیں جاتے. آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں نا, تو زیادہ بہتر ہے. صحیح بات ہے, بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے زہیب کی, کہ کیونکہ جب تک اپنے آپ پہ کچھ خرچ نہیں کریں گے, اپنے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے, جب تک کہ آپ فزیکل فٹ نہیں ہوں گے تو مینٹل فٹ بھی نہیں ہو سکتے. جب تک آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ نہیں ہوں گے, آپ کیسے ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف یور فیملی. جب آپ خود اچھا فیل کریں گے. اور جو بات کی انہوں نے انڈورفنس کی, دس از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ اے گڈ موڈ, کیونکہ یہ جو انڈورفنس ہیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے برین کے اندر یہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے موڈ پہ بہت افیکٹ کرتے ہیں, آپ کے موڈ کو اچھا کرتے ہیں. تبھی میں نے دیکھا جب مجھے ٹائم ملتا ہے, حالانکہ کرنا چاہیے, لیکن میں 2 دن یا 3 دن کوشش کرتا ہوں ہفتے میں نکال پاؤں. جس دن میں جم سے آتا ہوں یا واک کر کے آتا ہوں, اس دن موڈ ہی الگ, دماغ ہی الگ ہوتا ہے, آپ کا موڈ ہی اچھا ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے. میں نے کہا نا یہ نیچرل ریمیڈی, اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے. لوگ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جی اچھا اس کی وجہ کیا. اچھا, ایک اور سوال بھی ہے آپ سے یہاں پہ. میں کہوں گا کہ ایک چیز, اوبیسٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, رائٹ,
اور بہت سارے لوگ سننا چاہیں گے آپ سے ایز این ایکسپرٹ کہ یہ جو موٹاپا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. کیا صرف ڈائٹ سے کنٹرول کیا جائے, کیا صرف ایکسرسائز سے کنٹرول کیا جائے, یا اٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن آف بوتھ دا تھنگس؟ اچھا دیکھیں, اس کے سولوشن کی طرف تو میں پہلے بعد میں آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے اس کی روٹ کاز کیا ہے, آپ کو موٹاپا ہو کیوں رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی شخص کو جو ہے ویٹ گین کیوں کر رہا ہے, اوکے, ٹھیک ہے. تو اچھا بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, بولیں گے جی تلی ہوئی چیزیں نہ کھاؤ, ٹھیک ہے, اور رات میں آپ جو ہے اپنا کاربز نہ لیں, بالکل لیں, ٹھیک ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں, جتنے بھی سننے والے ہیں ان کی جو ہے اٹینشن اس وقت ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا. the main reason behind that جو آپ کا ویٹ بڑھتا ہے, that is cortisol, جو کہ اسٹریس ہارمون. کارٹیسول بالکل اسٹریس ہارمونز ہیں, اسٹریس ہارمونز ہیں. اچھا ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ روزمرہ کی لائف میں کوئی جاب کرتا ہے, کوئی اپنا بزنس ہے, اس کو اسٹریس ہے, اور مردوں کو زیادہ ہوتی ہے, مردوں کو زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے, عورتوں کو کم ہوتی ہے, بالکل, کیونکہ مردوں کو عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ صرف مذاق کی بات ہے بھائی, ہماری عورتیں بہت ہوتا ہے کہ جی اب جب آپ کا کارٹیزول لیول بڑھتا ہے تو آپ کو انٹرنلی فیل ہوتی ہے کریونگ کہ جی میں شوگر لینا شروع کروں, ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اور اس کریونگ کی وجہ سے آپ کاربس کی طرف جمپ کر جاتے ہیں, مٹھائی کھانا شروع کر دیتے ہیں, اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر لوگ, یار میں بڑا اسٹریسڈ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو میں تو بہت کھانا شروع کر دیتا ہوں اسٹریس میں. وہ ڈپریشن ہی ایک طرح سے, بیسکلی دس از اے کوپنگ میکینزم, جو باڈی آپ کو شارٹ کٹ دے رہی ہے کہ بھائی تو اپنے اسٹریس کو ایسے مینیج کر لو, کھانا کھا لو تو تمہیں میٹھا جائے گا تو الٹیمیٹلی ول فیل بیٹر الٹیمیٹلی. تو کارٹیزول از دا اونلی تھنگ وچ از کریٹنگ پرابلم ان یور باڈی. یہ لوگ سمجھ جائیں اگر کہ اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اچھا جی, اس کو مینیج کرنے کے لیے وہی آپ کا سوال کہ جی کیا اپنا کمبینیشن ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. علی بھائی, امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 175 منٹ منیمم نارمل آدمی, ناٹ لائک می, چلے میں باڈی بلڈر ہوں, بہت سارے لوگ ابھی دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی آپ تو باڈی بلڈر ہیں, آپ تندرست کنسلٹنسی بھی چلاتے ہیں, آپ کے لیے تو آسان ہے, آپ کو تو بزنس ہے, ٹھیک ہے, جبکہ میرا پیشن ہے میں بتا دوں, ٹھیک ہے. اینی وے, تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ بات آ جاتی ہے کہ جی میں نے فٹ صرف اسی طرح سے رہنا ہے کہ جی میں اپنی ڈائٹ کو کس طرح بیلنس کروں, اور میں نے امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا یہ 175 منٹ, یہ 175 منٹ کو اگر میں پورے ویک پر ڈیوائڈ کرتا ہوں تو میکسیمم 17 سے 18 یا 20 منٹ بنتے ہیں ڈیلی کے. اچھا, یعنی آپ کو ہفتے کے اندر 175 منٹ فزیکل, یعنی اپنے آپ کو فزیکلی ایگزرشن کرنی ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے. اور ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جو میں بتاؤں اپنے ان لوگوں کے لیے جس سے آپ کو پسینہ آئے اور آپ کا دل زور زور سے دھڑکے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اپنے آفس میں چلتا پھرتا بہت ہوں, تو میرا خیال ہے وہ ایکسرسائز میں تو شامل نہیں ہوتا. آپ لاکھ چل لیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا کارڈیو ایک دم ہائی ہو جائے اور آپ کی پیلپٹیشن تیز ہو جائے, آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہو جائے اور آپ سویٹ کریں. دس از کالڈ ایکسرسائز. اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں. آج آپ کی پوڈ کاسٹ پہ ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی فٹنس, وی آر فوکسڈ آن اٹ. ہمیں پتہ ہم نے فٹنس پہ بات کرنی ہے تو ہم فوکسڈ ہیں. تو آپ کی باڈی کو تبھی پتہ لگتا ہے کہ میں ایکسرسائز موڈ میں ہوں کہ جب آپ اپنے برین سے سگنل بھیجتے ہیں کہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. جب آپ کے دن بھر کی بھاگ دوڑ آپ کے لیے اسٹریس لاتی ہے باڈی پہ, وہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میں نے بتایا 175 منٹ والی بات, تو اس کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 17-18 منٹ غالباً ایوری ڈے. اچھا, اب یہ تو نارمل بندے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایکسٹرا مائلز جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں کچھ ٹائم اور ایڈ کریں, اپنی ڈائٹ کو ایڈجسٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کریں. اینڈ اونلی ون مور سولوشن از دا پراپر سلیپ. آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا 30% ڈائٹ 30% ورک آؤٹ 70% ڈائٹ. بالکل ایسے ہی جو آپ کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, بیسکلی وہ تو فیول ہے آپ کا. تو آپ جس گاڑی میں اچھا فیول ڈالیں گے وہ اچھا چلے گی, رائٹ, ٹھیک ہے نا. میں سمجھوں کہ جی میں ورک آؤٹ بہت کر لوں اور میں گاڑی میں فیول اچھا نہیں ڈال رہا, مطلب میں اچھا فیول نہیں لے رہا, تو میرا تو رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. تو یہ سارا کمبینیشن ہے, اور اس کمبینیشن کے ساتھ جو ہے نا بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, کچھ عرصے پہلے, یعنی ہم شاید ویسٹ میں تو بہت پہلے سے, لیکن پاکستان میں I heard it for the very first time like a couple of years ago, 2-3-4 سال پہلے, about ketogenic diet. جی بالکل. اور اس کی ٹرینڈنگ بھی انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ایک دم سے ہائی لیول پہ گئی, پوری دنیا کے اندر اس کی بات کی گئی اور بہت سراہا گیا. میں نے سنا بہت سارے لوگوں کو کہ لوگ بہت انکریج کر رہے ہیں اس کو, انڈورس کر رہے ہیں ڈاکٹرز اینڈ بہت سارے
جو ٹرینرز ہیں ہمارے, جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, میں نے خود بھی پریکٹیکلی کر کے دیکھی اس کو. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کیٹوجینک از ایکچولی گڈ جسٹ ٹو گیو یو اے گڈ اسٹارٹ, ایک آپ کو شروع میں اسٹارٹ دینے کے لیے, بیکاز اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ود ان اے کپل آف منتھ, 2-3 مہینے اگر آپ نے صحیح کیٹوجینک ڈائٹ کر لی تو وہ ایک طرح سے آپ سو بھی رہے ہوں گے تو ایک طرح سے آپ کا فیٹ برننگ جو میکینزم ہے وہ آن رہتا ہے. لیکن ان دا لانگ رن میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک دم جیسے بیٹھے بیٹھے مسل آدمی ایک دم سے لگا جیسے یار یہ مسل کو وہ اسٹرینتھ نہیں رہی, کوئی چیز آپ نے لفٹ کی تو لگا یار یہ کیا ہوا ایک دم سے. اور پھر سچی بات یہ کہ ہاؤ لانگ, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی 70% فیٹ پہ رہیں یا 20% آپ پروٹین پہ رہیں اور 5% آپ کاربس پہ رہیں. بھائی اگر خدا نے یہ ساری نعمتیں بنائی ہیں, چاول اس لیے بنایا ہے کہ آپ اس کو کھائیں, گندم اس لیے بنایا ہے کہ اس کو بھی کھائیں, تو یہ تو ویسے بھی ایک ان نیچرل طریقہ ہو گیا ویٹ ریڈیوس کرنے کا کہ آپ نے اپنے لیور کو یعنی اس طرح سے وہ اب اس کے پاس کوئی سورس آف انرجی نہیں جا رہی ہے اور آپ کے لیور نے وہ کیٹونز ریلیز کرنا شروع کر دیا, اور کیٹون اب آپ کو بجائے اس کے کہ یعنی فیٹ کو شوگر ایک سورس آف انرجی بنے گلوکوز, اب وہ فیٹ کو برن کر کے ایک طرح سے انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ہاؤ لانگ وڈ یو بی ایبل ٹو کیری اٹ, سوال یہ ہے. تو ہاؤ گڈ کیٹوجینک ڈائٹ از ان یور ویو؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جنریٹ کہاں سے ہوئی ٹرم, اور یہ لوگ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو, ٹھیک ہے ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں, ہر اسٹڈیز کے کچھ میرٹس ڈی میرٹس ہوتے ہیں. کیٹوجینک کی جیسے آپ نے بات کی کیٹو ڈائٹ کی, تو بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جنریٹ ہوئی کہاں سے, ان لوگوں کے لیے جو کہ صرف دبلا نظر آنا چاہتے تھے یورپین انڈسٹری کے اندر, جو ماڈلنگ فیلڈ میں تھے, ٹھیک ہے اوکے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے اس کی جنریشن ہوئی, ٹھیک ہے. جن لوگوں نے کہا کہ جی میں کیٹو کروں گا یا کروں گی, میں پتلا نظر آؤں گا, ان کو اسٹرینتھ کی ضرورت نہیں ہے. فٹنس اور دبلا ہونے کو نا یہ لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں. دبلا آدمی دکھتا بولتا ہے ارے بڑا فٹ ہے, نہیں. فٹنس از اباؤٹ یور فلیکسیبلٹی, اٹس اباؤٹ یور اسٹرینتھ, اٹس اباؤٹ یور ایجیلٹی, اٹس اباؤٹ یور فلیکسیبلٹی, اٹس ہاؤ مچ یو آر good to perform any job and you're ready to perform another job. It's all about that. آپ کا energy level آپ exactly کتنی انرجی آپ نے ریٹین کی ہے, آپ کے فاسٹ ٹویچنگ مسل فائبر کتنے ٹرینڈ ہیں, آپ کے سلو ٹویچنگ مسل فائبر کتنے ٹرینڈ ہیں. اٹس آل اباؤٹ فٹنس. یہ تمام چیزوں کا مرکب بننے کے بعد فٹنس بنتی ہے. جبکہ کیٹوجینک کی جہاں تک بات کی, یو آر ناٹ ورکنگ آؤٹ لائک دیٹ, یو آر ناٹ ورکنگ آن یور فلیکسیبلٹی, یو آر ناٹ ورکنگ ود یور مسل فائبرس. What you are just doing, you are reducing fat by restricting the intake of protein and carbs somehow, ٹھیک ہے. پروٹین کو آپ روک دیتے ہو, ٹھیک ہے, فیٹس لینا شروع کر دیتے ہو. پروٹین لیتے ہو مگر بہت ہی ماڈریٹ فارم میں, لائک 20% 70% فیٹ ہے, 20% آپ کا پروٹین ہے, تو 90% اور 10% آپ کا. ایگزیکٹلی. تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ کی جو مسل کی اسٹرینتھ ہے وہ تو چلی جانی ہے. اب بات آپ کر رہے ہیں فٹ ہونے کی, تو ٹھیک ہے, اگر کسی کا صرف یہ آبجیکٹیو ہے کہ اس نے شرٹ پہن کے دبلا نظر آنا, اس لڑکے نے یا لڑکی نے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی وہ نا کیٹو کر لے. لیکن پراپر طریقے سے اگر وہ فٹنس کی بات کر رہا ہے لانگ رن میں, جو کہ بھائی بات یہ کہ آپ نے زیادہ زندگی جینا چاہتے ہیں, دیکھیں مرنا جینا تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں, بے شک کسی کو نہیں پتا کہ میں آج کہاں ہوں اور آپ کل کہاں ہیں, ہمیں نہیں پتا بالکل, ٹھیک ہے. لیکن اٹس آل ڈیپینڈ ہاؤ یو ہیو لیوڈ. اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ مچ یو ہیو لیوڈ, اٹس اباؤٹ how you have lived, the quality life you quality live. life. Yes. So quality life تو یہی ہے کہ جی آپ کی جو ہے فلیکسیبلٹی بھی ہو, آپ کے پاس جو ہے اسٹرینتھ بھی ہو. اور رہی یہاں تک بات اسٹرینتھ کی, بیسکلی یہ جو ہے نا ایک دوسرے سے اچھا دکھنے کے عمل میں, اگر آپ میلس میں بھی دیکھیں تو الفا میل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. الفا میل کون ہوتا ہے؟ جو کہ تمام ٹریٹس میں اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا کوئی بھی ٹریٹ اس کا مائنڈ سیٹ ہو, اس کی تھنکنگ ہو, وہ تب تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی باڈی اسٹرانگ نہیں ہوگی. اور جب باڈی اسٹرانگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہارمونز اچھے کریں گے, اچھے ہارمون کام کریں گے تو اس کا تھنکنگ یا ویژن بھی کلیئر ہو جائے گا. تو جانوروں میں بھی الفا میل اسی لیے ہوتا ہے کہ جی وہ سب کے اوپر جو ہے نا گرپ کرے. انسانوں میں بھی ہم ایک دوسرے سے سبقت لینا چاہتے ہیں. کوئی لوگ پیسہ دکھا کے لیتے ہیں, کچھ اپنی ایجوکیشن کے تھرو لیتے ہیں, کچھ دکھاتے ہیں کہ جی میں بہت اچھے کپڑے پہنتا ہوں. اتنے برانڈز آپ کے سامنے مارکیٹ میں بک رہے ہیں, آپ مال میں قدم رکھیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. ایک نیا برانڈ آپ کو ہر دفعہ ایک نئی دکان نظر آ جاتی ہے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ فٹ ہوں تو کوئی بھی برانڈ پہنے آپ یو لک گڈ, اور اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی پہن لیں, آپ ڈولسے گبانا پہنے, آپ کچھ بھی پہنے, دنیا کے مہنگے ترین برانڈز پہنے آپ, اور یو ڈونٹ لک گڈ. تو یعنی آپ ریکمینڈ نہیں کرتے کیٹوجینک ڈائٹ کو کہ یہ کوئی ہیلدی طریقہ کار نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے
کک ان کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ویٹ زیادہ ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت نہیں جو کہ سب کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی بھی ایک ایسی چیز نہ کریں گے جو آپ کو ویک چھوڑ دیں. آپ کا ویسے کیا, آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ کا اپنا جو ایک روٹین کیا ہے, آپ کی آئٹنری کیسی ہوتی ہے, صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, بریک فاسٹ میں کیا لیتے ہیں, لنچ جو کرتے ہیں اس میں کیا لیتے ہیں, ڈنر کرتے ہیں اس میں کیا کھاتے ہیں, کیا کمبینیشن ہے بٹوین پروٹینز, فیٹ اینڈ کاربوہائیڈریٹس؟ میرا ککن جو ہوتا ہے, میں اسٹارٹ اپ بیسکلی, ویسے تو اگر میں بات کروں کہ میں جی کتنے بجے اٹھتا ہوں کتنے بجے نہیں اٹھتا تو بہت لمبی اسٹوری ہو جائے گی, لیکن 8 آورس کی سلیپ لیتے ہیں آپ پراپرلی؟ اپروکسیمیٹ. اچھا, ٹھیک ہے, جو ٹو بی آنیسٹ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی میں ڈارک نہیں لے پاتا, ٹھیک ہے, تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سلیپ کو جو ہے نا پورا کروں, کیونکہ ایک سلیپ سائیکل ایک ایسا ہے کہ جی آپ جب تک کمپلیٹ سلیپ نہیں لیتے آپ کی کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی. اللہ نے تمام چیزوں میں بیلنس رکھا ہے. بھائی میرا بیٹا تو اس معاملے میں, بڑا بیٹا میرا, وہ تو ریلیجیسلی فالو کرتا ہے اپنی سلیپ کو, یعنی کہیں پہ جانا ہو آنا ہو 11 بجے میرے سونے کا ٹائم ہے, میں اگر 8-9 گھنٹے کی نیند لاؤں تو وہ he says he feels cranky and اس کو بڑا عجیب سا لگتا ہے, تو وہ ہی کہتا ہے مجھے 8-9 گھنٹے کی کم سے کم نیند چاہیے ہوتی ہے. میری ڈائٹ کا جو زیادہ پورشن ہے, بیکاز میں مسل بلڈ کی طرف اور اسٹرینتھ کی طرف زیادہ ہوں, تو پروٹین زیادہ ہے میری ڈائٹ کا. ہاؤ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ ناشتہ سر میرے ایگز ہوتے ہیں. کتنے انڈے ہوتے ہیں؟ میرے تقریباً 8 سے 10 انڈے ہو جاتے ہیں. جی 8 سے 10 انڈے. سیریسلی جی ایوری ڈے جی ود یوکس؟ یہ وداؤٹ یوکس. وداؤٹ یوک. تو یوکس کتنی ہوتی ہیں اس میں؟ اس میں 2 یوکس میکس. 2 یوکس ہوتی ہیں آلٹرنیٹ ڈے پہ ہوتی ہیں. اچھا, اور اس کے بعد کاربس میں جو ہے اپنا پورج لیتا ہوں. آلٹرنیٹیو ڈے پہ آپ لیتے ہیں 2 یوکس, ایک یا دو, اور باقی جو 6 انڈوں کی وائٹنگ ہوتی ہے, 8 انڈوں کی وائٹنگ, لیکن وہ کچھ تلے ہوئے فارم میں ہوتے ہیں, کچھ بوائلڈ ہوتے ہیں. ہر دن؟ تو یہ آپ سلائس سے لیتے ہیں, بریڈ سے لیتے ہیں, روٹی سے کھاتے ہیں, پراٹھے سے کھاتے ہیں, کس سے کھاتے ہیں؟ میں براؤن بریڈ کے ساتھ کھاتا ہوں. اچھا, تلے ہوئے بقیہ جو صحیح برانڈ بریڈ یہاں پہ مل جاتی ہے, بیکاز بڑا اس کے اندر بھی ڈھونڈنا صحیح بانوں میں, بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وائٹ بریڈ, ہمیں کسی برانڈ کو ہم یہاں سے لیکن اگر آپ کوشش کریں تو مل جائے گی. مل جاتی ہے, تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. وہ مجھے آف دا شوٹ بتا دیجیے گا آپ کہاں سے ملتی ہے, بیکاز یہ ایک واقعی سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو وائٹ بریڈ ہوتی ہے اسی کو کلر کر کے موسٹ آف دا ٹائم, جیسے انڈوں کو کلر کر کے دیسی انڈے بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ بریک فاسٹ ہو گیا آپ کا تو, لیکن یہ ایک نارمل آدمی کے, جیسے آپ تو ویٹ ٹریننگ کرتے ہو, آپ کے مسلس کو اتنا پروٹین چاہیے, دوپہر میں کیا کھاتے ہیں پھر؟ چلیں سر, دوپہر میں بھی یوزولی میرے ساتھ جو ہے گرل چکن ہوتی ہے, بوائل چکن ہوتی ہے سم ٹائم, بہت کبھی کبھی. میرے فیزز ڈفرینٹ چلتے ہیں. میں اگر میں سائز گین فیز میں ہوں تو ٹھیک ہے جی, میں تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو الاؤ کر دیتا ہوں کہ جی میں کچھ اپنا سالن اور مرچ مسالہ کھا لوں. ویسے تو میری عادت نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑا سا ڈیفائن کر رہا ہوتا ہوں, تو میں تمام چیزوں سے اجتناب برتتا ہوں. میں نے کہا نا, میرا پورشن میکسیمم جو ہے پروٹین پر ہوتا ہے, جس میں بیف بھی ہو سکتا ہے, مٹن بھی ہو سکتا ہے, چکن بھی ہو سکتا ہے, جس میں فش بھی ہو سکتا ہے. What is the best source of getting protein from chicken, beef or mutton? What would you say? Fish. Fish is the best. Fish is the best. Fish is the best. Okay. And after fish? Fish کے بعد میں کہوں گا جی آپ کو اچھا پروٹین جو مل جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ تھوڑا فیٹ زیادہ ہو جاتا ہے. بیف کے ساتھ؟ بیف. ہاں, بیف بہت اچھا پروٹین ہوتا ہے, اگر آپ لین کٹ لیتے ہیں تو اٹس گڈ. I was coming to this question کہ how good is intermittent fasting? کیونکہ میں نے خود بھی کر کے دیکھا ہے کبھی کبھی, ویسے میری صحت دیکھ کے لگ تو نہیں رہا کہ میں کرتا ہوں موسٹ آفن, لیکن یہ کہ جب بھی کرتا ہوں مجھے ریزلٹس نظر آتے ہیں اس کے. تو آپ ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کیا اس کو کہیں گے کہ اگر یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, لائک 16 گھنٹے کی ہوتی ہے, 18 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے, اس میں یو ہیو ٹو make some sort of a window of your eating window and a window where you're not supposed to have anything, to at least 16 hours to 18 hours کی. اچھا, اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کام کیسے کرتی ہے. جب اتنی دیر آپ کا اسٹامک جو ہے فری ہو جاتا ہے, مطلب اس کے پاس سورس نہیں ہوتی, کوئی کھانا نہیں ہوتا ہے, انرجی, تو کیا کرتی ہے باڈی آپ کی جو اپنی انرجی اسٹور ہے ان دی فارم آف فیٹس, اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے. which is a good thing, I think. It's a good thing, but in that certain amount of time you will be losing your energy. ٹھیک ہے, اگر 16 گھنٹے میں بھوکا رہتا ہوں تو میں اور بھی سب بہت سارے ٹاسک کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا بندہ ہوں. اگر ہم سب کے لیے براڈر ٹرم میں بات کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بائک پہ ڈلیوری کا کام بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اور بہت سارے آفیسز میں کام بھی کرتے ہیں, ان کا چلنا پھرنا ہوتا ہے, تو وہ اس وقت فوکس نہیں کر پاتے.
سمپل روزے کی حالت میں آپ کی کتنی انرجی ہوتی ہے؟ ہاں یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انرجی آپ پوری جو ہے اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتے. تو میں ٹھیک ہے یہ وے آؤٹس ہیں, آئی ڈو بلیو ان. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, آپ لیٹ کے 16 گھنٹے گزار سکتے ہیں, آپ کے معاشی مسائل اوکے فائن, ایوری تھنگ سو پرفیکٹ, آپ کو مل آنر ہے, آپ کا بہت پیسہ ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں, تو سو یو کین گو فار دیٹ. بٹ اگین آپ کے پاس انرجی نہیں ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ بیلنس ڈائٹ وتھ بیلنس ورک آؤٹ ٹیکنیکس کے ساتھ آپ کریں. بیلنس ڈائٹ لیں. ڈائٹ میں آپ کا جو ہے پورا جو ہے لائک کاربوہائیڈریٹ بھی ہونا چاہیے, آپ کا پروٹین بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صبح میں, دوپہر میں, رات میں اس کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کریں. تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں, اپنی لوگوں کو سرچ کریں جی ڈائٹس کے حوالے سے. یہ تمام جو شارٹ کٹس ہیں, کیٹو ہو گیا, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہو گیا, میں نے اس کے صرف 2-3 مہینے دیکھے ہیں. جو ریئل انتھوسیسٹ ہیں, جو واقعی فٹ رہنا چاہتے ہیں, لانگر ٹرم میں وہ بیلنس ڈائٹ اور بیلنس ورک آؤٹ کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا میرے نزدیک جو ہے کوئی سولوشن نہیں. آپ دیکھ لیں فال بیک ہو جاتا ہے. جتنے لوگ یہ کیٹو کرتے ہیں, جتنے لوگ انٹرمیٹنٹ کرتے ہیں, 2 مہینے کے بعد پھر وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جی ان کا ویٹ بڑھ گیا, دبلے ہو گئے, جوائنٹس میں پین آ گیا. I would say کہ میں نے پرسنلی یہ دیکھا ہے کیٹو, تو مجھے خود بھی لگا کہ یہ یہ اتنا ہیلدی وے نہیں ہے. اچھا, اور بھی کچھ ہارمونز ہیں جو جیسے بات کی ہم نے, کورٹیسول کی بات بھی کی, ڈوپامن کی بات بھی کی. کچھ اور بھی کیا ایسے ہارمونز ہیں جو ود دا ایج تھوڑے سے ڈیٹوریٹ ہوتے ہیں اور کم ہوتے چلے جاتے ہیں؟ لیکن ہم سنتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے بارے میں. تو ہاؤ ٹو کیپ دیم at a high level or at a good level after like 35 or 40 اچھا دیکھیں, years. اس میں نا سمپل پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جی جو ہمارے ہارمونس کا لیول ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے. 30 تک ہم گرو کرتے ہیں. جو ایوریج لائف ہے دنیا میں 60 سال کہلاتی ہے. ویسے تو اللہ جس کو جتنی زندگی دے, 30 تک ریمپ اپ کرتے ہیں, اور اس 30 کے بعد ہم ریمپ ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. 30 سال تک آپ کے تمام ہارمونز نا پیک پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا باڈی ماس, آپ کا انکلوڈنگ ٹیسٹوسٹیرون. اب ٹیسٹوسٹیرون کو بھی تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمون, مردانہ ہارمون. ٹھیک ہے, مردانہ وجاہت. ٹھیک ہے, آج کا مرد بہت کمزور ہے. اوکے, کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پورے کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا کی دیواریں بھری ہوئی ہیں کمزوری. بالکل صحیح بات. اٹس ڈیپینڈ اور اٹس آل اباؤٹ یور ٹیسٹوسٹیرون. آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ڈاؤن ہے, آپ کی فزیک تو ڈاؤن ہوگی, فیٹ زیادہ گین ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کی کلاؤڈڈ تھنکنگ ہوگی, آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوگی چیزوں میں, ہمیشہ یہ کروں نہیں کروں. بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, بٹ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے مردوں کو کہ جی ان کا ٹیسٹوسٹیرون ڈاؤن ہو گیا. ان کی سیکچوئل پرفارمنس پرسنل ریلیشن شپ میں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے وہ حکیم, پیر, فقیروں پتہ نہیں کہاں جانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا سمپل سولوشن ہے اچھی ڈائٹ, اچھا لائف سٹائل اور ایک اچھی ورک آؤٹ. یہ پرائیورٹی بنا لیں زندگی میں. آپ یقین جانیں, آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا ہر بندے کو کہ جی آپ کی جاب, آپ کا بزنس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی آپ کی صحت ہے. بھائی جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس باڈی کو صاف ستھرا رکھو, اس کو لکڑی کے چھپرے کی طرح رکھو. اٹ از دا اونلی پلیس ویئر یو ہیو ٹو لو, جہاں آپ کو رہنا ہے. علی بھائی مجھے یونیورسٹی بھی اچھی چاہیے پڑھنے کے لیے, مجھے دفتر بھی اچھا چاہیے, مجھے نوکری بھی اچھی چاہیے, ایون دو جس گھر میں رہتا ہوں وہ تکیہ بھی اچھا چاہیے, کمبل بھی اچھا چاہیے. جس باڈی میں رہ رہا ہوں وہ اچھی نہیں چاہیے. ہاؤ کم؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور اس کے بعد میں کہوں کہ میں جی تمام چیزیں اچیو کر لوں. اچھا, ٹیسٹوسٹیرون از ناٹ جسٹ پیورلی تو وہ سیکس ہارمونز ہی ہے, لیکن صرف سیکس ہارمونز ہی نہیں ہے, وہ آپ کی یعنی ہیئر گروتھ, آپ کے ایون جوائنٹس کے اندر بونز کے لیے یہ بھی اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کا ٹیسٹوسٹیرون اچھا, آپ کی بون ڈینسٹی اچھی ہوتی ہے. آف کورس. ٹھیک ہے, آپ کا ٹیسٹوسٹیرون گڈ ہے. ٹھیک ہے, جو کہ 30 سال کے بعد پر ایئر 1% ڈکلینیشن کی طرف. کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ایوریج ہونا چاہیے لائک ایٹ ایج آف 30؟ ایگزیکٹلی نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے. سم ویئر اراؤنڈ میرا خیال ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, لائک should be around 1000 کچھ اس کا وہ کوئی یونٹ کا وہ ہے ہونا چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی وہ ہے 1000 تک ہونا چاہیے ایٹ دا ایج آف 30. لیکن اس کے بعد اگر کوئی آدمی 50 میں ہے تو اب آپ کم کرنا شروع کر دیں. Stress is the only thing which is the biggest killer. Cortisol is a killer. اور ایک اور بات, آپ جتنی دیر غصہ کریں گے
مجھے علی بھائی کی کوئی بات بری لگ گئی, میں نے کیری کر لیا, میں نے ایسی کوئی بات کہی تو نہیں, ویسے میں بول رہا ہوں آپ کو ایگزامپل, یا ان کو میری کوئی بات بری لگ گئی, یا کسی کو بھی گھر میں بندے کو لگ جاتی, آپ جتنی دیر وہ غصہ کیری کریں گے کارٹیزول ریلیز ہوگا, اسٹریس بڑھے گا. اللہ نے ایسی تو حرام نہیں کہا نا غصے کو, ایسی تو حرام نہیں کہا گیا اس کو, اسی لیے کہ جتنا سوچو گے غصے پر, جتنی دیر غصے میں رہو آپ کے لیے اتنی ہی جو ہے مشکلات پڑیں. اچھا, یہ آپ کی ٹی شرٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, تندرست لکھا ہوا ہے, انتھوزیازم, ایجوکیشن, انرجی. کیا یہ کوئی برانڈ ہے یا اس کے پیچھے کیا پس منظر کیا ہے اس کا؟ علی بھائی اگر میں اس تندرست کو ڈیفائن کروں, انتھوزیازم, انرجی, ایجوکیشن, تو یہ اٹس آل اباؤٹ زہیب حسن. یہ پورا زہیب حسن ہے, اور زہیب حسن کی فلسفی ہے لائف کو لے کے کہ جی آپ کو ایجوکیٹڈ ہونا بھی ضروری ہے, آپ کو انرجیٹک ہونا بھی ضروری ہے, اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے انتھوزیازم ہونے کا بہت ضروری ہے. تندرست میرا اپنا ایک برانڈ ہے, ٹھیک ہے, جس کے توسط سے میں ایجوکیٹ کرتا ہوں لوگوں کو. تندرست میرا اپنا جو ہے یوٹیوب چینل بھی ہے, جہاں پہ میں فری ایجوکیشن دیتا ہوں ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ فٹنس. وہ فٹنس آپ کی روزمرہ زندگی کی ہو, کمپٹیٹیو لیول کی ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کسی بھی انٹرنیشنل, ایون دو انٹرنیشنل کسی کمپٹیشن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں, آل دا وے اویلیبل, ویری اپروچیبل. تو یہ تندرست یہ ہے, اور تندرست کے توسط سے آپ مجھے کبھی بھی جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بھائی تندرست تو توانا رہیں. جو زہیب نے بتائی ہے بہت سارے ٹپس, وہ بہت ہی اچھے ٹپس ہیں. ایک ہیلدی لائف اسٹائل بہت ضروری ہے کامیاب آدمی کے لیے, ٹو بی a successful father, successful husband, to be a successful brother, to be a successful, law abiding citizen. یہ تمام چیزوں کے لیے سب سے پہلے صحت کا ہونا ضروری ہے. صحت مند جسم ہوگا, صحت مند دماغ بھی ہوگا, اور صحت مند فیصلے بھی ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ سم ٹائم. جو ہے بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات کریں گے اور انجینئرنگ پہ بات کریں گے, پیٹرولیم بھی. ٹھیک ہے, تو ناظرین یہ تھے زہیب حسن صاحب. میں امید کرتا ہوں کہ ان کی باتوں سے, ان کی ایڈوائسز سے بہت ہی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور گیسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ.